بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ نکولا ٹیسلا نے تہجد کے وقت کا کون سا راز معلوم کر لیا ہے؟ دوستو، درمیانی شب کی تاریک خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، تب رات کے اس پہر ایک عجیب لمحہ ایسا ہوتا ہے جو کئی لوگوں کے نزدیک ایک خاص لمحہ ہوتا ہے۔ رات کے اس پراسرار حصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمانی اور زمینی دنیا کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار غائب ہو جاتا ہے، اور وہ جادوئی اور پراسرار لمحہ ہوتا ہے جس کے بارے میں نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اس وقت خدا کائناتی رازوں کو سرگوشیوں میں ظاہر کرتا ہے۔ اس لمحے کا کائنات کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، اور نکولا ٹیسلا نے اس خاص لمحے کو سب سے اہم لمحہ کیوں کہا جس لمحے میں ایک انسان اپنی زندگی تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے۔ جانیے وقت کے سب سے پراسرار لمحے کے بارے میں جس وقت ہر رات ایک معجزہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رات کے اس خاموش سفر میں شامل ہو کر وہ راز جانیے جس لمحے وقت اور سپیس کے درمیان حائل پردہ ختم ہو جاتا ہے اور ختم ہو کر وقت اور سپیس ایک ساتھ جھومنے لگتے ہیں، اور کائنات کا ذرا ذرا ایک انسان کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے غافل، اٹھ کھڑا ہو، دیکھ تمہاری سب سے بڑی کامیابی تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نکولا ٹیسلا ایک دور اندیش اور ذہین انسان تھے جس نے کائنات کے بڑے بڑے رازوں کو حل کیا تھا، اور آج سائنس نکولا ٹیسلا کی تحقیق کے بغیر ادھوری ہے۔ نکولا ٹیسلا کی کامیابی اور ذہانت کا راز اس کے سونے کی وہ عادات تھے جس کو اپنا کر وہ ایک کامیاب انسان بنا۔ نکولا ٹیسلا رات کے وقت 2 گھنٹے سوتا تھا اور دن کو کچھ دیر کے لیے وہ آرام کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کی نیند کی اس روٹین کی وجہ سے وہ اپنے کام کو بھرپور انرجی سے کر پاتا ہے۔ نکولا ٹیسلا نے ایک جگہ اس وقت کے بارے میں لکھا تھا جس کا ٹائٹل اس نے دے دیا تھا کہ خدا رات کے 3 بجے کیوں جاگتا ہے۔ یہ ٹائٹل کس کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب اسے ٹیسلا کے نظریے سے دیکھا گیا تو بات واضح ہونے لگی کہ رات کے 3 بجے کا وقت ہی 24 گھنٹوں میں سب سے طاقتور اور اہم وقت ہوتا ہے، اور اس وقت جاگنے والا اپنے جسم کے اندر ایک عجیب سی انرجی اور طاقت محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی اندیکھی قوت، جیسے کوئی اندیکھی ان سین پاور جو اس کی باڈی میں انٹر ہو کر اسے اپنی زندگی کا پورا نقشہ، فیوچر پلان سمجھا رہی ہو۔ نکولا ٹیسلا کا ماننا تھا کہ اس وقت ایک انسان کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو اور تخلیقی حالت میں ہوتا ہے، جس وقت انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو چیزیں یا باتیں عام طور پر اس کی سوچ سے کافی دور پرے ہوتی ہوں گی۔ روحانی طور پر بھی اس وقت کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، اور کئی مذاہب خاص کر اسلام میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ہماری جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان جو پردہ یا رکاوٹ ہوتی ہے وہ تقریباً ہٹ جاتی ہے، جس پردے کی وجہ سے ہماری دنیا اور روحانی دنیا سے الگ ہو جاتی ہے۔ وہ پردہ اس وقت ہٹ جاتا ہے اور جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان رستہ کھل جاتا ہے۔ نکولا ٹیسلا کا اس بات پر یقین تھا کہ ایک ایسی طاقت موجود ہے جو ہماری اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتی ہے، اور جو طاقت، انرجی اس کی شکل میں پوری کائنات سے رابطے میں ہے۔ اس لیے نکولا ٹیسلا نے کئی مذاہب کو اسٹڈی کیا، لیکن اس کے مطابق جس مذہب میں ان اندیکھی طاقت یعنی خدا کا تصور سب سے مضبوط اور حقیقی ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی جگہ اس حوالے سے اشارے موجود ہیں کہ صبح کے 3 بجے کا وقت انتہائی اہم ہوتا ہے، اور یہی بات نکولا ٹیسلا سمجھ چکا تھا، اور وہ انرجیز کی تلاش میں تھا جو انرجیز ایک انسان کو اس اندیکھی طاقت کے بالکل قریب لاتی ہے۔ اس لیے نکولا ٹیسلا ہمیشہ صبح کے 3 بجے جا کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ موجودہ سائنسی ریسرچ کے مطابق یہ وہی وقت ہوتا ہے جب ہر طرف مکمل خاموشی کا راج ہوتا ہے، ایک عجیب سا سکون فضا میں پھیلا ہوتا ہے، جسے ایک انسان کا دماغ اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسلام میں صبح کے 3 بجے اس وقت کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، جس کی دین اسلام میں انتہائی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تہجد کے معنی ہے نیند کو توڑ کر اٹھنا۔ رات کے وقت تہجد کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے، اور پھر نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اسی کا ثواب ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ کے سائنسی جریدے سائنٹیفک امریکن میں ایک ریسرچ بھی دی اس نے، جو امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں کی گئی، جس میں انسانوں اور جانوروں کے برین دماغوں پر برقی الیکٹرونز لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں کا انالیسس کیا گیا، تجزیہ کیا گیا۔ اس تحقیق کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلا کہ نیند لینے کے بعد انسان کی یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ریسرچ کے لحاظ سے رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں آسانی سے یاد کر کے
اللہ سے اس کی معافی طلب کر لیتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ صبح 3 بجے یعنی تہجد کے وقت اٹھنا جسم میں بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ صبح جلدی بیدار ہونے سے جسم میں جمع شدہ فضلات کو جسم سے جلدی نکلنے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ لیٹ اٹھنے کی صورت میں جسم میں رہ کر یہ فضلات جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور گردوں پر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑوں اور دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ذکر ہے کہ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ ہماری اس دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ آپ غور کریں، یہی وہ اندیکھی نہ نظر آنے والی طاقت ہے جس کا ذکر نکولا ٹیسلا نے اپنی ریسرچ میں کیا اور کہا کہ ایک انسان کی زندگی کا انتہائی اہم وقت وہی ہوتا ہے تہجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو کمرے سے باہر صحن میں تشریف لاتے، آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے اور سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرماتے، اس کے بعد وضو کرتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ نکولا ٹیسلا کی یہ پوری ریسرچ اللہ نے قرآن کریم کی 2 آیات میں بیان فرما دی ہیں، جہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات دن کے عدل بدل میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، غور کیجئے کہ بگ بینگ دھماکے کے ساتھ ہی وقت کی پیدائش ایک انوکھا اور عجیب واقعہ تھا۔ آج ان انوکھے سائنسی حقائق تک پہنچنے کے لیے 180 ممالک کے 15 لاکھ افراد کئی ملین ڈالرز خرچ کر چکے ہیں کہ کیسے ایک زوردار دھماکے سے کائنات وجود میں آئی اور کیسے وقت کی پیدائش ہوئی اور کیسے اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ یہ تمام تر تفصیلات آج سائنس کے پاس موجود ہیں، لیکن غور کیجئے کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے 3 بجے بیدار ہو کے نماز تہجد پڑھ کر سارا کچھ بیان کر گیا، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وہ کائنات کا منفرد موجد ہے، اور جب وہ کسی منصوبے کو وجود بخشنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس منصوبے کے بارے میں کون کہتا ہے اور وجود میں آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو تھے فلکیاتی سائنس کا وہ سمندر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد سے کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام اہل علم کو اس نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔